السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل شدت کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ سلطان کو اس نئی لڑکی سے بات کرتے ہوئے جب کافی دن ہو جائیں گے تو اسے کیوریوسٹی ہوگی کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ آخر یہ دیکھنے میں کیسی لگتی ہے، کہیں میں اپنا وقت تو برباد نہیں کر رہا۔ اس لیے وہ پیچھے پڑ جائے گا کہ مجھے تمہاری پکچرز دیکھنی ہیں۔ اب نوفل تو شدید پریشان ہوگا کہ میں اسے کسی خوبصورت لڑکی کی پکچرز کہاں سے لا کر دوں۔ اب اس کے مائنڈ میں چاندنی آئے گی کہ اگر اس کو گروم کر دیا جائے تو یہ کافی خوبصورت لگ سکتی ہے، لیکن ابھی بھی اسے کنفیوژن ہے کہ سلطان کو کیسی لڑکیاں، کیسے ڈریسز، کون سے کلرز پسند ہیں۔ اس کے لیے نوفل کو پریزے کی ہیلپ کی ضرورت ہے، تو وہ پریزے سے کہتا ہے کہ پلیز مجھے بتاؤ کہ سلطان کی چوائس کیا ہے، تاکہ ہم چاندنی کو اسی طرح سے تیار کر کے اس کی پکچر سینڈ کریں اور سلطان مکمل طور پر ہمارے ٹریپ میں آ جائے۔ پریزے کو یہ سب پسند تو نہیں آتا کہ چاندنی کو اس گھٹیا مقصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، لیکن بہرحال وہ نوفل پر مکمل ٹرسٹ کرتی ہے، اس لیے سلطان کی تمام چوائس اسے بتا دیتی ہے۔ اب نوفل چاندنی کو ویسے ہی تیار کروا کر اس کی بہت زبردست سی پکچرز بنا کر سلطان کو جب سینڈ کرتا ہے تو سلطان تو وہ پکچرز دیکھ کر ہکا بکا رہ جاتا ہے کہ اتنی خوبصورت لڑکی سے میں اتنے دنوں سے بات کر رہا تھا اور مجھے پتہ ہی نہیں تھا، لیکن دوسرے ہی لمحے اس کے شیطانی ذہن میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ کیسے کنفرم ہے کہ یہ پکچرز اسی کی ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس نے کسی اور کی پکچر سینڈ کر دی ہوں۔ اس لیے وہ چاندنی کے پیچھے پڑ جاتا ہے کہ مجھے تم سے ویڈیو کال پر بات کرنی ہے۔ اب مجھ سے مزید صبر نہیں ہوتا، جب سے میں نے تمہاری آواز سنی ہے اور تمہاری پکچرز دیکھی ہیں میں تو تمہارے لیے بے چین ہو گیا ہوں۔ تو اب دوسری طرف چاندنی کی جگہ چونکہ بات تو نوفل ہی کر رہا ہے، وہ تھوڑا پریشان تو ہوتا ہے لیکن بہرحال تیار ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، میں ویڈیو کال کے لیے تیار ہوں۔ اور پھر وہ چاندنی سے بھی کہتا ہے کہ تم نے اب سلطان کے ساتھ ویڈیو کال پر بات کرنی ہے، اور اس کی انگلش کا ایکسنٹ وغیرہ ٹھیک کرواتا ہے کہ اس ادا سے بولنا کہ سلطان جب تم سے ویڈیو کال پر بات کرے تو بس تم سے ملنے کے لیے بے چین ہو جائے، اور اس کے بعد ہی ہم اپنا جال پھینکیں گے جس میں سلطان جیسا مگرمچھ ہمیشہ کے لیے پھنس جائے گا۔ تو چاندنی ویڈیو کال کے لیے بھی تیار ہو جاتی ہے، اور جب وہ سلطان سے ویڈیو کال پر بات کرتی ہے تو بس سلطان تو اس کی ہر ادا پر مر مٹتا ہے اور اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے کہ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ لیکن جب نوفل پریزے کو بتاتا ہے کہ سلطان اب چاندنی سے ملنے کے لیے فورس کر رہا ہے تو پریزے تو بہت پریشان ہو جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں ایسا کبھی بھی نہیں ہونے دوں گی، سلطان ایک بہت ہی گھٹیا انسان ہے، ہم چاندنی کو اس طرح سے رسک پر اس سے ملنے کے لیے نہیں بھیج سکتے۔ چاندنی بہت معصوم ہے اور سلطان اس کے ساتھ کچھ بھی غلط کر سکتا ہے، جس پر نوفل پریزے کو سمجھاتا ہے کہ تم پریشان کیوں ہو رہی ہو، ہم چاندنی کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے، جب وہ سلطان سے ملنے جائے گی تو ہم آن لائن اس کی تمام گفتگو بھی سنتے رہیں گے اور اس کو چیز بھی کرتے رہیں گے، جہاں پر بھی ہمیں شک ہوگا کہ سلطان چاندنی کو کسی بھی قسم کا کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے تو ہم فوراً جا کر چاندنی کو اس کے چنگل سے بچا لیں گے۔ دوسری طرف اسرا نے سلطان کو مکمل طور پر اگنور کر دیا ہے، نہ وہ اسے لفٹ کرواتی ہے اور نہ ہی اب اس کی پسند کے کلرز پہنتی ہے، اپنی پسند کے کپڑے، اپنی پسند کے کلرز پہننا شروع کر دے گی، نیل پالش لگائے گی، ڈارک شیڈز کی لپسٹکس لگائے گی، جس طرح شادی سے پہلے یہ مکمل تیار ہوا کرتی تھی اب بالکل ویسے ہی تیار ہونا شروع کر دے گی۔ سلطان تو اسرا کے بدلتے ہوئے رنگ دیکھ کر حیران اور پریشان ہو جاتا ہے کہ آخر اسے ہو کیا گیا ہے، اور اسے شک ہوگا کہ اسرا خود تو یہ سب نہیں کر سکتی، یقیناً اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ہے جو اسے غلط قسم کی پٹیاں پڑھا رہا ہے، کیونکہ اسرا میں خود تو اتنی جرت تھی ہی نہیں کہ وہ میرے خلاف جانے کا سوچ بھی سکے۔ سلطان کو تو یہ بات ہضم ہی نہیں ہو رہی کہ اسرا پھر سے خوبصورت لگنے لگی ہے، اسٹائلش لگنے لگی ہے۔ اب اسرا کہیں آنے جانے کے لیے سلطان سے پرمیشن بھی نہیں لیتی، وہ تیار شیار ہو کے اپنی ماں سے ملنے چلی جائے گی، اور یوں اچانک اسرا کو دیکھ کر اسرا کی ماں اور بھابھی دونوں ہی بہت حیران اور خوش ہو جائیں گی، اور اسے اس طرح سے تیار دیکھ کر کہیں گی کہ یوں لگ رہا ہے بہت عرصے بعد ہم اپنی اصلی اسرا سے ملے ہیں، اور اسرا کی ماں اسے ڈھیروں دعائیں دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میرا دل خوش ہو گیا ہے کہ میری بیٹی زندگی کی طرف واپس لوٹ آئی ہے، اور اسی طرح کے کلرز پہنا کرو کیونکہ یہ رنگ تمہاری روح میں اتر جائیں گے، اور اسی طرح اپنے لیے ہتھیار اٹھانا سیکھنا چاہیے۔
اسرا اپنی ماں سے کہتی ہے کہ اگر ہتھیار گر جائیں تو پھر کیا کرنا چاہیے، جس پر اس کی ماں کہتی ہے کہ پھر بھی ہار نہیں ماننی چاہیے، اپنی لڑائی پوری طرح سے لڑنا چاہیے، اپنی جگہ کو کبھی بھی چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے۔ اب دوسری طرف جب سلطان دیکھتا ہے کہ اسرا مستقل اسے اگنور کر رہی ہے تو اب اس کی برداشت جواب دے جاتی ہے اور وہ سوچتا ہے کہ مجھے اسرا سے خود ہی دوستی کر لینی چاہیے، یہ نہ ہو کہ یہ میرے ہاتھوں سے مکمل طور پر نکل جائے۔ تو اسرا پر ہی احسان جتاتے ہوئے کہتا ہے کہ ہماری لڑائی کو کافی دن ہو گئے ہیں اور مجھے تم کافی اداس لگ رہی ہو، تو میں نے سوچا کہ خود ہی تمہیں منا لیتا ہوں۔ اسرا سوچے گی کہ میں تو بالکل بھی اداس نہیں ہوں، بہرحال وہ اس بات پر ضرور خوش ہوتی ہے کہ چلو سلطان نے خود ہی انیشیٹو لیا اور مجھے منا لیا۔ اب اسرا اپنی یہ خوشی جب مشعل سے شیئر کرتی ہے کہ سلطان نے مجھے خود ہی منا لیا تو مشعل کہتی ہے کہ تم اتنی جلدی مان بھی گئی؟ تو اسرا کہتی ہے کہ میں اور کیا کرتی؟ تو مشعل کہتی ہے کہ اتنی جلدی نہیں ماننا چاہیے، اپنی امپورٹنس کو اس طرح سے ختم نہیں کرنا چاہیے، تھوڑے نخرے دکھانے چاہیے، سلطان کو بھی پتہ چلے کہ تمہاری بھی کوئی ورتھ ہے، یہ تو نہیں کہ وہ جب چاہے تمہیں ناراض کر لے اور جب چاہے تمہیں واپس منا لے۔ تو اسرا کہتی ہے اس دفعہ تو مان گئی ہوں، ہاں نیکسٹ ٹائم اگر کبھی لڑائی ہوئی تو پھر ماننے میں کچھ دن لگاؤں گی۔ اب جب اسرا اور مشعل یہ سب باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو سلطان اتفاق سے اپنا موبائل چارجنگ سے اتارنے آتا ہے اور یہ سب باتیں سن لیتا ہے اور اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ اسرا میں یہ سب بدلاؤ اس مشعل کی وجہ سے آیا ہے۔ اسے تو مشعل پر شدید غصہ آتا ہے اور اپنے فادر پر بھی کہ ان لوگوں کو گھر کرائے پر کیوں دیا۔ تو وہ سوچ لیتا ہے کہ میں ابو سے بات کروں گا کہ ایز سون ایز پاسیبل ان لوگوں سے گھر خالی کرنے کو کہیں، لیکن بہرحال کانٹریکٹ ہے تو اس لیے یہ کام فوری طور پر تو نہیں ہو سکتا۔ تو وہ سوچتا ہے کہ میں اسرا کو بھی سختی سے منع کروں گا کہ آج کے بعد نہ تو میں تمہیں مشعل سے کبھی بات کرتے ہوئے سنوں اور نہ ہی اس کے ساتھ کہیں باہر گھومتے ہوئے دیکھوں۔ ابھی سلطان ان سب سوچوں میں غرق ہی ہوتا ہے کہ اسے پھر سے مشعل کی آواز سنائی دیتی ہے جو اسرا سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ یار مجھے تو تم پر شدید غصہ آ رہا ہے، اسرار بھائی کتنے اچھے، کتنے ہینڈسم اور نائس انسان تھے، تمہیں بھلا کیا ضرورت پڑی تھی اسرار بھائی جیسے ہینڈسم بندے کو چھوڑ کر اس کھڑوس سلطان سے شادی کرنے کی؟ دیکھا تھا وہ تمہیں کتنی محبت سے دیکھ رہے تھے۔ اسرا تو مشعل کی یہ باتیں سن کر ایک دم سے پریشان ہو جاتی ہے اور ادھر ادھر دیکھتی ہے کہ کہیں کوئی سن تو نہیں رہا، پھر مشعل کو چپ کرواتی ہے کہ پلیز یہ سب باتیں نہ کرو، اگر کسی نے سن لیا تو میرے اوپر عذاب آ جائے گا۔ اب سلطان تو جب یہ سب سنے گا تو اس کے سر پر تو جیسے بم پھٹے گا، وہ سوچے گا کہ کہیں میں اسرا کو غلط تو نہیں سمجھ رہا، میں تو اسے بہت معصوم اور بہت نیک شریف سمجھ رہا ہوں، کہیں یہ انہی لڑکیوں کی طرح تو نہیں جو اپنے شوہروں کو دھوکہ دیتی ہیں اور شوہروں کے ایبسنس میں ان لوگوں نے بوائے فرینڈز بنائے ہوتے ہیں۔ آخر مشعل کسی اسرار کی بات کر رہی تھی، اس سے تو یہی لگ رہا ہے کہ مشعل اور اسرا حال ہی میں کسی اسرار سے ملی ہیں جس سے مشعل بہت امپریس بھی ہوئی ہے۔ اسے یہ سب سوچے تنگ تو بہت کرتی ہیں اور جی تو اس کا چاہتا ہے کہ اسرا اور مشعل دونوں کا ہی قتل کر دوں، لیکن وہ بہت احتیاط سے کام لیتے ہوئے سوچتا ہے کہ مجھے ڈائریکٹ اسرا سے اس اسرار کے بارے میں نہیں پوچھنا چاہیے، بلکہ مجھے چھپ چھپ کر اسرا کو ٹریس کرنا چاہیے اور اس کے پیچھے جا کر دیکھنا چاہیے، رنگے ہاتھوں پکڑ کر جب میں اس کے اوپر الزام لگاؤں گا تو وہ زیادہ آتھینٹک ہوگا اور میں اس کے گھر والوں کے سامنے اسے ذلیل بھی کر سکوں گا۔ اب دل میں یہ سب باتیں رکھ کر بظاہر وہ اسرا کے ساتھ ایکسٹرا ہی اچھا ہو جائے گا، اسے پھولوں کے گجرے بھی خرید کر دے گا اور اس کے لیے بہت برائٹ کلرز کے کپڑے بھی لے کر آئے گا۔ اسرا تو بہت حیران ہو جائے گی کہ بھلا سلطان اور پھولوں کے گجرے، اور سوچے گی کہ یہ سلطان کی نیچر تو نہیں ہے، آخر سلطان میں یہ بدلاؤ کیسے آیا اور کیوں کر آیا؟ تو ناظرین، لو ٹرائینگل تو سنا تھا، لیکن اس ڈرامے میں ٹریپ ٹرائینگل سٹارٹ ہونے والا ہے، کیونکہ سلطان اب مکمل طور پر اسرا کی جاسوسی میں لگ جائے گا، جبکہ دوسری طرف نوفل سلطان پر جال پھیلانے کے لیے اس کی جاسوسی میں لگ جائے گا۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پہلے اسرا پھنسے گی یا سلطان خود پھنسے گا؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔